آپ دیکھ رہے ہیں گوگو لرننگ ہب۔ ویڈیو میں خوش آمدید۔ آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور ویڈیوز کو باقاعدگی سے دیکھ رہے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے 1 کلاس یعنی یا آپ کہہ سکتے ہیں گریڈ 1 کا میں نے کورس آپ لوگوں کو سٹارٹ کروایا ہے۔ اردو کا ہم نے سب سے پہلے شروع کیا تھا، جو ہے آج ہم کریں گے اردو کا سبق نمبر 4۔ سبق نمبر 3 تک ہم کر چکے ہیں، آج ہمارا ہے سبق نمبر 4۔ آئیں اپنا کام شروع کرتے ہیں۔ جو ہمارا سبق نمبر 4 ہے اس کا عنوان ہے یعنی اس کہانی کا نام ہے نور کا اسکول۔ نور پہلی جماعت میں پڑھتی ہے۔ نور کا اسکول اس کے گھر کے قریب ہی ہے۔ اس کے اسکول میں 12 کمرے ہیں۔ اسکول کا صحن بہت بڑا ہے۔ صحن کے درمیان میں ایک چبوترا ہے جس پر پاکستان کا پرچم نصب ہے۔ صبح کے وقت بچے اس پرچم کے سامنے کھڑے ہو کر قومی ترانہ پڑھتے ہیں۔ ایک طرف بہت بڑا کھیل کا میدان ہے جس میں بچے کھیلتے ہیں۔ اسکول میں پھولوں کی کئی کیاریاں ہیں۔ مالی ان پھولوں اور پودوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اسکول میں 10 استاد ہیں۔ ہیڈ مسٹرس صاحبہ بہت اچھی اور مہربان ہیں۔ سب استاد بچوں کو بہت محنت اور محبت سے پڑھاتے ہیں۔ تمام طالب علم اپنے استادوں کا کہنا مانتے ہیں اور ان کی عزت کرتے ہیں۔ نور کے اسکول کے سب بچے اپنے اسکول کی صفائی کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ اسٹوڈینٹس، آپ کو بھی صفائی کا تو بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے، چاہے آپ گھر میں ہیں، چاہے گلی میں، چاہے اسکول میں، کہیں بھی ہیں، صاف صفائی کا تو آپ لوگوں کو بھی بہت خیال رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ اب ہم اس کے مشکل لفظ دیکھتے ہیں۔ قریب، پاس، اس کے بعد ہے پرچم، جھنڈا، نصب، لگا ہوا، پھر ہے پرچم، جھنڈا۔ یہ کچھ وہ لفظ ہیں جو آپ کے لیے نئے ہیں، ان کا میننگ آپ کو میں نے بتایا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ نور کا اسکول جو ہے اس کی ہم نے ریڈنگ کی ہے۔ اب دیکھتے ہیں اس کی مشق۔ سب سے پہلے ہے آئیں الفاظ معنی سیکھیں۔ قریب، پاس، مہربان، رحم دل، پرچم، جھنڈا، صفائی، پاکیزگی، حفاظت، دیکھ بھال، بہترین، بہت اچھے۔ آئیں درست تلفظ سیکھیں۔ نصب، ترانہ، پاکستانی، طالب علم، عزت۔ اب اس کی مشق ہے۔ مندرجہ ذیل سوالات کے مختصر جوابات لکھیے۔ نور کس جماعت میں پڑھتی ہے؟ نور پہلی جماعت میں پڑھتی ہے۔ نور کے اسکول میں کتنے کمرے ہیں؟ نور کے اسکول میں 12 کمرے ہیں۔ نور کے اسکول میں کتنے استاد ہیں؟ نور کے اسکول میں 10 اساتذہ ہیں۔ اسکول کی ہیڈ مسٹریس کیسی ہیں؟ ہیڈ مسٹریس صاحبہ بہت اچھی اور مہربان ہے۔ یہ جو اسٹوڈنٹس کوسچن ہے ان کے آنسر ہم نے کہاں سے دیکھے ہیں؟ جو ہم نے سٹوری پڑھی ہے اسی میں اس کے آنسرز ہیں، ٹھیک ہے؟ آگے ہے درست لفظ لکھ کر خالی جگہ پر کیجئے۔ لفظ ہے ہمارے پاس بڑا، گھر، کہنا۔ نور کا اسکول اس کے ڈیش کے قریب ہی ہے، اس کے گھر کے قریب ہی ہے۔ صحن کے درمیان میں ڈیش چبوترا ہے۔ صحن کے درمیان میں بڑا چبوترا ہے۔ بچے اپنے استادوں کا ڈیش مانتے ہیں، کہنا۔ بچے اپنے استادوں کا کہنا مانتے ہیں۔ آگے سبق کے کوئی سے 2 الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجئے۔ کوئی بھی 2 الفاظ آپ لے سکتے ہیں جن کو اپنے آپ جملوں میں استعمال کریں گے۔ عزت،
ہم اپنے اساتذہ کی عزت کرتے ہیں۔ اسکول، مجھے اپنا اسکول بہت پسند ہے۔ یہ ہو گئے ہمارے الفاظ جملے، اور اس کے بعد دیکھتے ہیں حروف کو جوڑ کر الفاظ بنائیے۔ یہ جو توڑ جوڑ ہوتے ہیں یہ وہ ہیں پے یہ پے، دالم دل، پیدل، کاوا کو میم چھوٹی می، قومی، میم ہے مہ، نون تے نت، محنت، خے یلف یا خیا، لام خیال، میم الف ماں، لام چھوٹی لی، مالی۔ مثال کے مطابق نئے الفاظ بنائیے۔ یہ انہوں نے پہلی مثال دیا میں 2 سے دوسرا، 3 سے تیسرا، 4 سے چوتھا، 5 سے پانچواں، 6 سے چھواں یا چھٹا، اس میں سے آپ کوئی ایک لکھ سکتے ہیں، 7 سے ساتواں، 8 سے آٹھواں، 9 سے نواں، 10 سے 10واں۔ آگے ہے ختمہ۔ اب یہ ختمہ کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ کو انفارمیشن دوں گی۔ ختمہ انگلش میں اسے فل سٹاپ بھی کہا جاتا ہے۔ جن جملوں میں کوئی بات بتائی جائے ان کے آخر میں ختمہ لگایا جاتا ہے، جیسے یہ میری کتاب ہے، اس کے لاسٹ میں ہم کیا لگائیں گے؟ ختمہ یا فل سٹاپ جسے ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کوئی سے 2 جملے لکھ کر ان کے آخر میں ختمہ لگائیے۔ نمبر 1 لکھیں گے ہم، اسکول میں 10 استاد ہیں، اس کے لاسٹ پہ ہم نے کیا لگایا ہے؟ ختمہ، ٹھیک ہے۔ یہ میں پین سے لگا کے پرومیننٹ کر دیتی ہوں آپ کو۔ اس کے بعد نمبر 2 پہ ہے، اسکول کا صحن بہت بڑا ہے، لاسٹ پہ ہم لگائیں گے ختمہ۔ آگے ہے پر اور سے لکھ کر جملے مکمل کیجئے۔ ٹوکری میز ڈیش رکھی ہے، ٹوکری میز پر رکھی ہے۔ میں نے درخت ڈیش آم توڑا، میں نے درخت سے آم توڑا۔ کمرے ڈیش کرسی لاؤ، کمرے سے کرسی لاؤ۔ پرندے درخت ڈیش بیٹھے ہیں، پرندے درخت پر بیٹھے ہیں۔ صبح ڈیش بارش ہو رہی ہے، صبح سے بارش ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کچھ فل ان دا بلینکس جو ہم نے کی ہیں۔ آگے ہے، اب آپ نے دونوں تصویروں میں فرق بیان کیجیے۔ اب آپ نے دونوں پکچرز دیکھنی ہے اور اس میں فرق بیان کرنا ہے۔ اگر ہم فرق دیکھیں تو اسٹوڈنٹس آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں کتنی گندگی اسٹوڈنٹس نے پھیلائی ہوئی ہے، لیکن یہ جو ہے اسکول کا گراؤنڈ یہ صاف ستھرا ہے، ٹھیک ہے۔ ان دونوں میں آپ خود سے بھی فرق تلاش کیجئے گا۔ آگے ہے، آئیں پڑھیں۔ درج ذیل عبارت پڑھیے۔ مجھے اپنا اسکول بہت پسند ہے، میرا اسکول بہت صاف ستھرا ہے، اسکول کے تمام استاد بڑی محنت سے پڑھاتے ہیں، ہم سب اپنے استادوں کا کہنا مانتے ہیں، میں اپنے ہم جماعتوں کے ساتھ مل جل کر رہتا ہوں، اگر میرے کسی ہم جماعت کو مدد کی ضرورت ہو تو اس کی مدد کرتا ہوں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اسکول سے پیار کریں اور اسے گندا نہ ہونے دیں۔ جیسا کہ اسٹوڈنٹس آپ کو میں نے صفائی کے بارے میں بتایا ہے، چاہے اسکول ہے، گھر ہے، آپ کا کمرہ ہے، گلی ہے، کہیں بھی آپ کو گندگی نہیں پھینکنی چاہیے، صفائی کا تو ہر جگہ ہی خیال رکھنا چاہیے ہمیں۔ نیکسٹ ہے، دیے گئے سوالات کی مدد سے اپنے اسکول کا تعارف لکھیے۔ اب یہاں پہ لکھا ہے اسکول کا کیا نام ہے، آپ نے یہاں پہ اپنے اسکول کا نام لکھنا ہے، کہاں واقع ہے اس جگہ کا نام لکھنا ہے، کس جماعت تک ہے یعنی کون سی کلاس تک ہے آپ کا اسکول، آپ نے وہ لکھنا ہے، اسکول کیسا ہے آپ نے وہ لکھنا ہے، یہاں پر اپنے سے کچھ انفارمیشن لکھنی ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ آگے سبق کے کوئی سے 5 مشکل الفاظ کا درست املا سیکھیے اور انہیں خوش خط لکھیے یعنی خوبصورتی سے لکھیے۔
पाकिस्तानी, कौमी तराना, पैदल, मेहनत, खेल। ठीक है, ये स्टूडेंट्स हमने आज इसका चैप्टर नंबर या सबक नंबर 4 किया है। ठीक है, नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं आपको पढ़ाती रहूंगी, आप बाकायदगी से वीडियोस को देखते रहें, इंशाल्लाह आपका बहुत ज्यादा फायदा होगा। ठीक है जी प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में मजीद कुछ अच्छा सीखने के लिए चैनल से जुड़े रहें। वीडियो को लाइक करके सिखाने वाले की हौसला अफजाई कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कीजिए। वीडियो को मुकम्मल देखने वालों का शुक्रिया। अपना और अपने गिरदोनवा का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।